السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکے والوں نے مشورہ کر کے آپ سے کہلا بھیجا کہ تم بڑے بزرگ ہو، ہمارے قوم میں بھی بہت عزت رکھتے ہو، مگر افسوس ہے کہ ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سامان اور نعمت جمع ہو جائے اور تم بڑے دولت مند ہو جاؤ تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ مان لے تو اس بات پر بھی راضی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے جس کے سبب سے تم ایسے باتیں کرتے ہو تو ہم علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ نے جواب دیا، نہ میں دولت کا بھوکا ہوں اور نہ بادشاہی کا خواہاں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی لالچ، میں تو خدا کا رسول ہوں اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں، اس کے مہربانیوں کی خوش خبری سناؤں۔ اگر تم نے میرا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے، اور اگر تم نے میرے نصیحتوں کو نہ مانا اور مجھے جھوٹا جانا تو میں تمہاری اس زیادتی پر صبر کروں گا اور تمہارا معاملے اپنے خدا تعالیٰ پر چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے اور تمہارے باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدا تعالیٰ اور رحیم کی دی ہوئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے جو تمہارے زبان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں اس شخص کے واسطے خوش خبری ہے جو اسے مانے، اور جو اسے نہ مانے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہتری آدمی اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں سنتے، اس کے حکموں پر نہیں چلتے۔ ان پر افسوس ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ مگر یاد رکھو، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا، اب تم جو چاہو سو کرو، تمہیں اختیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔